الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وقال سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، معزز مائیں بہنیں، یہ بسم اللہ مسجد کے اندر یہ جو اجتماع منعقد ہو رہا ہے، انتہائی بابرکت اور نہایت اہم اجتماع ہے۔ کسی بھی دینی اجتماع میں شریک ہونے والی ماؤں بہنوں کو چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئی ہیں، تو آپ کا یہاں آنا آپ کے لیے مفید بنے، فائدہ مند بنے، اس کے لیے آپ چند باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ایک یہ کہ دینی اجتماع کے اندر دین کی باتیں سننے والے مرد ہوں یا خواتین، ایسے اجتماع میں شریک ہوتے ہوئے اپنے دل میں دین کی عظمت لے کر بیٹھیں۔ جو باتیں یہاں سنائی جانے والی ہیں وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ ہمارے دل میں ان کی عظمت جتنی ہوگی بات اتنی دل میں اترے گی۔
کسی بھی موقع پر آپ کو دینی اجتماع میں، جلسوں میں شریک ہونے کا موقع ملے تو پہلا کام دین کی عظمت کو دل میں لے کر سننے کا ہے، اور دوسرا کام دین کی طلب لے کر سننے کا ہے، یعنی آپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ جو دین کی باتیں بتائی جانے والی ہیں یہ میری ضرورت ہے، میں اس کی محتاج ہوں، میری کامیابی اسی دین پر ہے، میں دین کی باتیں سنوں گی اور اس پر میں عمل کروں گی۔ مرد ہو یا خواتین، دین کی باتوں سے تب فائدہ ہوتا ہے جب سننے والا طلب لے کر سنے۔ بے طلبی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی توفیق نہیں دیتے جو بے طلب ہوتا ہے، اس لیے طلب لے کر آپ بیٹھیں۔ اور نمبر 3، میری مائیں بہنیں، اپنی نیت کو درست رکھیں۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ چلو کچھ دیر تفریح کر لیں گے، اور اجتماع میں شریک ہوئے تو بہت ساری خواتین سے ملاقات ہوگی اور آپس میں تبادلے خیال ہوگا، ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی۔ یہ نیت اگر ہوگی تو ظاہر ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ نیت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بیان کرنے والا کوئی نیا عالم ہے، چلو دیکھیں اس کے بیان کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ یہ نیت ہوگی اس پر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ دین میری ضرورت ہے، اور دین کی جو باتیں سنائی جائیں گی میں ان باتوں پر عمل کروں گی، تاکہ مجھے عمل کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ حدیث یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی حدیث یاد کرائی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو عمل کی نیت سے یہاں بیٹھیں، عزم اور ارادہ کر کے بیٹھیں کہ جو باتیں سنائی جائیں گی میں ان باتوں پر عمل کروں گی۔ دین کی باتیں آدمی سن تو لے لیکن عمل نہ کرے تو یہ سننا آدمی کے لیے آخرت میں وبال کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تجھے دین کا جتنا علم تھا تو نے اس پر کتنا عمل کیا، تو کل اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، آپ عمل کی نیت سے بیٹھیں، پختہ ارادہ کر کے بیٹھیں کہ میں عمل کروں گی، اور مجھ سے متعلق جو بات سنائی جائے گی میں اس کو عملی جامہ ضرور پہناؤں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی دین کی باتیں سننے کا آپ کو موقع ملے توجہ کے ساتھ سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں، ذرہ برابر بے توجہی نہیں ہونی چاہیے۔ بات توجہ کے ساتھ سنی جائے گی تو سمجھ میں آئے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات بڑی قیمتی ہوتی ہے لیکن سننے والے توجہ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے قیمتی بات بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمل بھی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں سناتے تھے تو حضرات صحابہ پوری طرح سے یکسو ہو کر اس طرح سے خاموش بیٹھ جاتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو۔ یعنی سر پر اگر پرندہ بیٹھے اور آدمی چاہے کہ وہ پرندہ نہ اڑے تو کیسے آدمی بالکل پتھر بن جاتا ہے، تو ویسے توجہ بولنے والے کی طرف ہونی چاہیے۔
اور جو بات سنائی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ مکمل ہونی چاہیے، شور شغب نہ ہو، آوازیں نہ نکالی جائیں اور غفلت و لاپرواہی نہ ہو، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے، اور بولنے والے کو اللہ تعالیٰ حق بات، حق نیت کے ساتھ اور حق طریقے سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مائیں بہنیں، اس وقت گفتگو کا اصل رخ آپ کی طرف ہے، روئے سخن آپ ماؤں بہنوں کی طرف ہے، اور جو باتیں اس وقت جو ہے سنائی جانی ہیں وہ ساری باتیں آپ سے تعلق رکھتی ہیں، اور انشاءاللہ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، اور اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میری مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کو بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار کرنا مشکل ہوگا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں کہ ان میں سے ایک نعمت بھی اگر چھن جائے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے، اور آدمی کا جو ہے اس دنیا کی زندگی کو باقی رکھنا مشکل ہو جائے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ اللہ نے صحت کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزی اپنے کرم سے اللہ نے عطا فرمائی، رہنے کے لیے اللہ نے مکان عطا فرمایا، عزت کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ہمارے جسم کے اندر اللہ نے سارے اعضاء کو صحیح سالم رکھا کہ ہماری آنکھیں ان کے اندر بینائی ہے، ہماری زبان کے اندر گویائی ہے، ہمارے کانوں کے اندر قوت شنوائی ہے، ہمارے ہاتھ پیروں کے اندر طاقت اور قوت ہے، اور ہمارے دل و دماغ جو ہے بڑے اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ناکارہ ہو جائے تو آدمی کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم میں سے بہت سوں کو، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو مہلک قسم کی بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں انسان ہیں جو خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کے گردے فیل ہو چکے ہیں اور وہ ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلیسس کرواتے ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ ہارٹ کی بیماری میں مبتلا ہیں اور کبھی بھی جو ہے ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ انہیں جو ہے دماغ کے اندر ٹیومر ہو چکا ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ کینسر کے مہلک مرض میں مبتلا ہیں۔ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ بس زندگی کے دن گن رہے ہیں، اور جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے ان کی بیماری سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس طرح سے دنیا ان کے لیے ایک مصیبت اور جہنم بن چکی ہے۔ اتنے سارے بیماروں کے درمیان اللہ نے مجھے اور آپ کو اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ آج آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں روزانہ 10-20 لوگ حادثات میں مر جاتے ہیں۔ ایسے ایسے بدترین حادثات کہ جہاں آدمی جو ہے تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور انتہائی یعنی تکلیف کی موت سے وہ مرتے ہیں، روزانہ کا سلسلہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایسے حادثات سے بچا لیا اور ایسی آفتوں سے اللہ نے بچا لیا۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ مگر میری مائیں بہنیں،
آپ اگر غور کریں گی تو ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں اللہ نے جو نعمت، سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے وہ نعمت ہے نعمت ایمان، ایمان کی نعمت۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور یہ ایمان کی نعمت پوری دنیا کے اندر، اس دنیا میں بہت سارے ہزاروں لوگ بس رہے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، مجوسی ہیں، بت پرست ہیں، اہل کتاب ہیں، بے شمار قومیں اس دنیا کے اندر بسنے والی ہیں۔ ان سینکڑوں قوموں میں اور دنیا میں بسنے والے اربوں لوگوں میں صرف اور صرف مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کو ایمان کی نعمت حاصل ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو ایمان کی نعمت حاصل نہیں۔ بڑے بڑے اہل اقتدار، ان کے پاس ملکوں کا اقتدار ہے، وہ ملکوں کے بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس اسباب ہیں، وسائل ہیں، دنیا کو ختم کرنے والے جو ہے بم ہیں کہ چند جو ہے بموں سے پوری دنیا جو ہے ختم ہو سکتی ہے، اتنا سب کچھ ہے، لیکن ایمان کی نعمت سے وہ محروم ہے۔ ایمان، میری مائیں بہنیں، کوئی انسان، فرض کیجئے کوئی ایسا انسان ہے نہ اس کے پاس آنکھوں میں بینائی ہے، نہ زبان میں گویائی ہے، نہ کانوں میں سنوائی کی صلاحیت ہے، ہاتھ پیر سے وہ اپاہج اور معذور ہے، اس کے پاس اولاد بھی نہیں ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے روزی کا نظم بھی نہیں ہے، ہر چیز سے وہ بالکل خالی ہے، بالکل تہی دست ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے تو دنیا کی سب چیزوں سے محروم ہونے کے باوجود یہ انسان انجام کے اعتبار سے خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی حد کہاں تک ہے؟ جب تک جسم میں سانس کے آنے جانے کا سلسلہ باقی ہے تب تک یہ نعمتیں کام آنے والی۔ دولت کام آئے گی کب تک؟ جب تک جسم میں روح ہے، جان ہے۔ اولاد کام آئے گی جب تک جسم میں روح ہے، جان ہے۔ اقتدار کام آئے گا جب تک جسم میں جان ہے۔ اسباب کام آئیں گے جب تک جسم میں جان ہے۔ اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی جائیداد اور پراپرٹیاں، یہ سب کام آئیں گی کب تک؟ جب تک جو ہے اس جسم کے اندر جان ہے۔ جو ہی جان نکل گئی، یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں بے معنی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مرنے والے کے لیے کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیکن ایمان ایک واحد نعمت ہے، یہ نعمت یہاں اس دنیا میں بھی آدمی کے کام آئے گی، اور اس سے کہیں زیادہ جب ساری نعمتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، یعنی موت آنے پر ساری نعمتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو موت آنے کے بعد بھی کام آنے والی نعمت نعمت ایمان ہے۔ خبر کی تاریکی میں ایمان کام آئے گا، جب منکر نکیر آئیں گے تب ایمان کام آئے گا، جب آپ جو ہے کل قیامت کے دن پل صراط پر سے گزریں گے تب ایمان کام آئے گا، جب جو ہے آپ کے نامہ اعمال میزان کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ترازو قائم کریں گے، اور اس ترازو کے اندر انسان کے اعمال تولے جائیں گے، تو جس وقت اعمال تولے جائیں گے ایمان کام آئے گا، جس وقت ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے ایمان کام آئے گا، جس وقت ہمارا حساب لیا جا رہا ہوگا ایمان کام آئے گا۔ اور یہ ایمان جب تک آدمی کو آخرت کے اندر جنت میں داخل نہیں کرواتا تب تک آدمی کو ایمان کام آتا رہے گا۔ آخر کار ایمان آدمی کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں کہ ساری نعمتیں دنیا کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں،
اور ان کا انسان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اگر انسان کے ساتھ کوئی نعمت اگر ساتھ جاتی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان اگر یہاں دنیا سے لے کر ہم جائیں گے، بچا کر جائیں گے، تو پھر ہمیں خبر میں بھی ہمارے ساتھ آسانی ہوگی، حشر میں بھی ہمارے ساتھ آسانی ہوگی، پل صراط پر بھی ہمارے ساتھ آسانی ہوگی، نامہ اعمال کے دیے جانے کے وقت بھی ہمارے ساتھ آسانی ہوگی، اور ترازو میں اعمال کے تولے جانے کے وقت بھی آسانی ہوگی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، فضائل اعمال کے اندر بارہا جو ہے آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ ایک بندہ، اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں برائی ہی برائی نکلے گی، کوئی جو ہے یعنی اس نے دنیا میں نیک عمل نہیں کیا ہوگا، سارے اعمال برے اعمال ہی ہوں گے۔ جب اس کے اعمال تولے جائیں گے، ابھی تولنے کا مرحلہ نہیں آئے گا، اس سے پہلے وہ بندہ مایوس ہو چکا ہوگا کہ بھئی میرے لیے تو ہلاکت ہے، میرے لیے تو جو ہے تباہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو ایک پرچی دی جائے گی اور کہا جائے گا جا یہ پرچی لے جا اور اس کو تلوا لے۔ اب وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ بھئی یہ ہلکی سی پرچی جو ہے یہ کیا جو ہے مجھے بچا سکے گی، اور اس سے کیا جو ہے میرا مسئلہ حل ہو سکے گا، میرے لیے تو سارے اعمال میرے جو ہے اکارت ہو گئے اور کوئی عمل میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ مایوس ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہ بندے جا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ وہ پرچی کیا ہوگی؟ اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، وہ ایمان کی علامت اور نشانی ہوگی، اور پھر اس کو لے کر وہ تلوائے گا تو پھر اس کے نیک اعمال کا پلڑا جو ہے جھک جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جنت کا جو ہے فیصلہ فرما دیں گے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب میری مائیں بہنیں یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آج دنیا کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہر انسان کو دولت ہی نظر آ رہی ہے، یعنی ہماری دنیاوی ضرورتیں بظاہر مال و دولت سے پوری ہوتی ہیں، تو دنیا کا ہر بندہ دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور دنیا کے ہر بندے کے نگاہ میں، ہر بندے کی نگاہ میں دولت کی قدر و قیمت ہے۔ کیا مسلمان کیا غیر مسلم، جس کو دیکھو اس کے ذہن و دماغ پر دولت کا، مال کا بھوت جو ہے سوار ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ دولت سے میرے کام ہو رہے ہیں، میری مشکلات دور ہو رہی ہیں، بیمار پڑ جاؤں تو جو ہے مال ہوگا تو علاج کرا سکوں گا، فلاں میری ضرورتیں جو ہے اس سے پوری ہوں گی۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ میں قدر و قیمت صرف مال و دولت کی ہے، سامان کی ہے، ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سامان کی قدر و قیمت ہے اور ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سامان سے ہوتا ہوا آدمی کو نظر آ رہا ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو اس کی نگاہ میں مال کی قیمت ہے مگر اعمال کی قیمت نہیں ہے، سامان کی قیمت ہے مگر ایمان کی جو ہے قدر و قیمت نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں، ایک چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، اور جو ہے نا کم عمر نادان بچہ ہے۔ آپ اگر اس کے ہاتھ میں فرض کیجئے 2000 کی نوٹ ہے، اور آپ نے کیا کیا، ایک جو ہے نا گڑ کا ڈلہ جو ہے نا، یا کوئی جو ہے میٹھی چیز، آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے یہ لے لو اور تمہارے ہاتھ میں جو کاغذ ہے وہ مجھے دے دو، تو وہ کیا کرے گا؟ جو ہی وہ اس کو جو ہے اس کی مٹھاس اس کو معلوم ہوگی، وہ اپنی زبان پر جو ہے رکھے گا تو وہ میٹھا لگے گا، فوراً بچہ کیا کرے گا، وہ گڑ کا ڈلہ لے لے گا اور اس کے ہاتھ میں جو 2000 کی نوٹ ہے وہ کیا کرے گا، اسے دے دے گا۔ حالانکہ اس 2000 کی نوٹ میں ویسے گڑ کے کئی ڈلے جو ہے مل سکتے ہیں، لیکن اس بچے کو اس کاغذ کے ٹکڑے کی قدر و قیمت اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو وہ بچہ کیا کر رہا ہے، ایک معمولی گڑ کے ڈلے کے بدلے میں جو ہے 2000 کی نوٹ دینے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں،
ایک صاحب جو ہے امریکہ میں رہتے تھے حیدرآباد کے، وہ جو ہے آئے اور کچھ دن یہاں چھٹی میں گزارنے کے لیے آئے. تو چھٹی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ منڈی سے بازار سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ بھئی چلو ترکاری سبزی گھر لے جائیں گے. تو ایک جو ہے ترکاری کی جو ہے ایک بنڈی پر ایک خاتون $100 کی نوٹ، $100 کی نوٹ جو ہے جیب سے نکلی. انہوں نے تلاش کیا انڈین روپے مل جائیں، لیکن جیب میں اس وقت فراہم نہیں تھے. انہوں نے کیا کیا، وہ $100 والی نوٹ اس خاتون کو، بڑھیا کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ لے لو یہ. خاتون نے جو ہی وہ $100 دیکھا، اس کو پتا نہیں تھا، اس کو تو انڈیا کے جو روپے پیسے ہیں وہ جانتی تھی. تو خاتون کہنے لگی میرے 10 روپے آپ دیجئے، یہ کیا آپ دے رہے ہیں. انہوں نے اسے سمجھایا کہ اس $100 کے اندر تمہارے جو 10 روپے ہیں ویسے کئی 10 روپے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لے لو. خاتون انکار کرتی رہی، نہیں مجھے جو ہے وہ میرے جو پیسے ہیں وہ آپ دے دیجئے. تو آپ اس بڑھیا کی حرکت کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کتنی بیوقوف جو ہے نا عورت ہے، اور یہ کیسی احمق ہے کہ اس کو $100 کی قدر و قیمت جو ہے اس کو نہیں معلوم ہے. میرے عزیزوں اور میری مائیں بہنیں یاد رکھیں، آج ہماری صورتحال بھی اس بڑھیا جیسی ہے کہ ہمارے پاس $100 تو کچھ بھی نہیں ہے. $100 کچھ بھی نہیں، اربوں خربوں ڈالر سے بھی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، ہر مومن کے پاس. ہر مسلمان بچی کے دل میں ایمان کی جو دولت ہے اس کا مقابلہ امریکہ کے سارے دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کی ساری جو ہے نا، دنیا کے کا سارا سونا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور قیمتی سے قیمتی ہیرے جواہر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو ایک مومن کے پاس اس کے سینے میں جو ایمان کی دولت ہے، اس ایمان کی دولت کا مقابلہ دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی جو ہے نا بڑی دولت نہیں کر سکتی. میری مائیں اور میری بہنیں، اللہ کے لیے یہ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ جو نعمت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، آج ہمیں اس نعمت کی قدر و قیمت کو جاننا ہے. آج ہمیں اس نعمت کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری قوم کی بعض بیٹیاں آج اس بڑھیا کی جو حرکت ہے نا کہ وہ جو ہے نا $100 کو جو ہے ضائع ہونے دے رہی ہے، اور $100 کو جانے دے رہی ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم سے حماقت اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہے. ہماری قوم کی بیٹیاں معمولی جو ہے محبت کے جھانسے میں آ کر اور عشق کا جو یعنی دھندا ہے جو دراصل آدمی کو جو ہے برباد کرتا ہے، اس کے جھانسے میں آ کر آج ہماری قوم کی بیٹیاں ایمان جیسی دولت سے محروم ہو رہی ہیں. اور میں یہاں رک کر ایک اور بات سناؤں گا. جیسے کہ میں نے ابھی کہا نا، ایمان کی دولت اس وقت پوری دنیا میں اس وقت اگر کسی قوم کے پاس ایمان کی دولت اگر ہے، وہ صرف اور صرف مسلم قوم ہے. مسلمانوں سے ہٹ کر جتنی قومیں ہیں کسی کے پاس ایمان نہیں. یہود و نصارہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پیغمبروں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آسمانی کتابیں بھی عطا فرمائی. یہودیوں کو توریت عطا کی گئی، عیسائیوں کو انجیل جو ہے عطا کی گئی. یہ سب کچھ ہے، مگر ان اہل کتاب یہود و نصارہ نے بھی ایمان سے انہوں نے ہاتھ دھو لیا، ان کے پاس بھی ایمان نہیں ہے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اب ایمان کہاں رہے گا؟ اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور پھر عیسائی اور یہودی، یہ دونوں کی دونوں قومیں جب آخری پیغمبر دنیا میں آ گئے تو اللہ نے ضابطہ بنا دیا. اللہ نے اپنی آسمانی کتاب قرآن کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا. کیا بتایا؟
یہ بتایا کہ اب کسی بھی انسان کے لیے ہدایت تب ملے گی جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور جب وہ قرآن مجید پر ایمان لائے گا، چاہے وہ پہلے عیسائی رہا ہو یا یہودی رہا ہو، چاہے وہ پہلے توریت پر عمل کرتا رہا ہو یا انجیل پر عمل کرتا رہا ہو، لیکن جب آخری نبی آ گئے تو اب سب کے لیے ہدایت کا ایک ہی ضابطہ ہے۔ اور کوئی بندہ اگر صاحب ایمان بننا چاہتا ہے کہ جس کے نتیجے میں کل قیامت کے دن اسے کامیابی مل سکے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لیکن موجودہ دور کے جو یہود و نصارہ ہیں، اور خود جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے، سوائے چند کے سارے اپنے یہودی مذہب پر قائم رہے اور اپنے عیسائی مذہب پر قائم رہے۔ اور عیسائی اور یہودی مذہب وہ بھی جو ہے یعنی توحید والا مذہب تھا، لیکن انہوں نے اس مذہب کو بدل ڈالا، توحید کے بجائے تثلیث کو اختیار کر لیا، ایک خدا کے بجائے 3 خداؤں کا تصور انہوں نے پیش کر دیا، تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس سے بھی ایمان چلا گیا۔ اب پوری دنیا کے اندر ایک واحد مسلم قوم ہے جو صاحب ایمان ہے، ایمان جیسی دولت جو ہے نا ان کے پاس ہے، چونکہ صرف مسلمانوں کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس لیے آج کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا کی ایمان سے محروم جو قومیں ہیں وہ قومیں مسلمانوں سے حسد کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بھی ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، آج پوری دنیا کے اندر بالعموم اور ہمارے ملک کے اندر بالخصوص یہ جو ارتداد کی جو مہم چلائی جا رہی ہے اور مسلمان بچیوں کو ایمان سے محروم کرنے کی جو ہے نا جنگ جو ہے چھڑی ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایمان کی دولت صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان بھی اس دولت سے محروم ہو جائے، مسلمان بھی ایمان سے محروم ہو جائے، مسلمان بھی جو ہے نا ایمان کو جو ہے چھوڑ دیں۔ یہ میرے بھائیوں اور میری بہنیں، یہ ساری دنیا کی قوموں کی یہ کوشش ہے، اور دنیا کی قوموں میں خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کی اور مشرک قوم کی، ایک تو مشرکین ان کی کوشش اور دوسرے اہل کتاب، یہ یہودی، عیسائی اور مشرکین، یہ تینوں قومیں مل کر یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان سے محروم کر دیا جائے۔ یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ چاہتے ہیں، یہ سے مراد یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ لو تکفروا، کہ تم بھی کافر بن جاؤ، کما کفروا، جیسے وہ کافر بن گئے۔ جب تم بھی کافر بن جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فتکونون سوا، تم سب کیا ہو جاؤ گے؟ برابر ہو جاؤ گے۔ یہ ان کی دلی تمنا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ مشرکین یہاں جو ہے نا مشرکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بت پرستوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ مشرک برابر تم سے لڑتے رہیں گے، اور برابر بھگوا لو ٹریپ کا سلسلہ یہ برابر جاری رکھیں گے۔ کب تک جاری رکھیں گے؟ حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے۔ واضح آیت کریمہ ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور میری بہنیں، ہمارے ملک میں آج جو چل رہا ہے اور مسلمان بچیوں کو مرتد بنانے کی جو باقاعدہ منظم سازش جو ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں 1400 برس پہلے ہی جو ہے مشرکین کی نفسیات کو بتایا تھا، مشرکین کے جذبات کو بتایا تھا کہ مشرک کیا چاہتے ہیں۔ مشرک بس ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان سے ہٹا دو، مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دو۔ اب یہاں کے ہمارے ملک کے فرقہ پرستوں کی جو جنگ ہمارے ساتھ ہے،
ہمارے ملک کی فرقہ پرستوں کی یہ جنگ جو ہمارے ساتھ ہے، یہ جنگ صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم ہندو بن جاؤ، تم جو ہے نا بت پرستی کا جو ہے مذہب اختیار کر لو، تم ہمارے ہندوستان کی تہذیب اختیار کر لو، اور تم جو ہے ہندو سنسکرتی تم اختیار کر لو۔ اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ ہندوستانی تہذیب ہے، ہندو سنسکرتی ہے کہ آدمی جو ہے نا ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو معبود مانے اور ہزاروں دیوی دیوتاؤں کے پیچھے جو ہے نا چلے اور ان کی پرستش کرے۔ یہ جو ہے نا یہ ہندو سنسکرتی ہے، اور یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے اس ملک میں اگر تم رہنا چاہتے ہو تو ضرور جو ہے تمہیں رہنے دیا جائے گا، مگر شرط یہی ہے کہ تم کو یہاں ہندوانہ تہذیب میں ضم ہونا پڑے گا، تمہیں یہاں ہندوانہ تہذیب کو اختیار کرنا پڑے گا، تمہیں ہمارے تہواروں میں جو ہے پوری طرح سے شریک ہونا پڑے گا، تمہیں ہمارے دیوتاؤں کی قدر و قیمت جو ہے جاننی پڑے گی، تمہیں وندے ماترم کرنا پڑے گا، تمہیں تمہارے بچے سرسوتی وندنا انہیں کرنا پڑے گا، تمہیں بھارت ماتا کی جے کہنا پڑے گا، تمہیں وطن کی سرزمین کو اپنا معبود بنانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ یہ وطن جو ہے یہ میرا معبود ہے، میں وطن کی جو ہے پرستش کرتا ہوں۔ تمہیں جو ہے اپنا مسلم پرسن اللہ چھوڑنا پڑے گا، اور یکساں سول کوڈ کے جو ہے عنوان سے تمہیں جو ہے ایک ایسا مذہب اور ایک ایسی تہذیب اختیار کرنا پڑے گا جس میں بت پرستی، جس میں جو ہے دیوی دیوتاؤں کا تصور اور جس میں جو ہے غیر اللہ کا تصور ہوگا، اسے تمہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر تم یہ اختیار کرتے ہو تو تم سے ہماری جنگ ختم۔ آج جو فرقہ پرست جو طاقتیں ہیں نا، یہ جو حکومت کے جو ذمہ داران ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے پیچھے اصل جو طاقت ہے فرقہ پرست تنظیموں کی، وہ اصل جو ہے ان کو گائیڈنگ کر رہی ہے، وہ اصل جو ہے ان کو طریقہ بتا رہی ہے، اور وہ جو فرقہ پرست اصل طاقتیں ہیں RSS کی شکل میں، سنگھ پریوار کی شکل میں اور دیگر جو ہے ذیلی تنظیموں کی شکل میں، یہ جو اصل جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، یہ طاقتیں جو ہے حکمرانوں کو جو ہے نا رہنمائی کر رہی ہیں اور ان کو بتا رہی ہیں کہ ایسے ایسے کرنا پڑے گا، اور یہ جو ہے قانون جو ہے پاس کرنا پڑے گا، اور یہ طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ ملک کی تعلیمی پالیسی کو بدل کر کتابوں کے اندر ایسے ایسے مضامین شامل کرنا پڑے گا کہ ان مضامین کو پڑھ کر جو ہے یہاں بسنے والا ہر بچہ، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، چاہے وہ جو ہے سکھ مت سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ایسی کتابیں نصاب میں شامل کریں گے کہ جن کتابوں کو پڑھ کر پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے اندر بت پرستی سے محبت پیدا ہو جائے، بت پرستی سے جو ہے ان کے اندر بت پرستی کے تعلق سے نرمی پیدا ہو جائے، اور بت پرستی کی قباحت اور جو ہے نا شرک کی قباحت ان کے دل و دماغ سے بالکل جو ہے ختم کر دی جائے۔ میرے بھائیوں، ایسی تعلیمی پالیسی بنائی گئی اور بنا کر وہ تعلیمی پالیسی کے تحت کتابیں تیار کی جا چکی ہیں، اور ان کتابوں میں جو تیسری، چوتھی، پانچویں جماعتوں کے اندر جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں باقاعدہ جو ہے یہ ساری چیزیں شامل کی گئی۔ مثال کے طور پر کتابوں کے اندر سبق کے بعد جو سوالیہ جو ہے نا مشق ہوتی ہے، مشقی سوالات جو ہوتے ہیں نا، ان سوالات میں آپ حیرت کریں گے، سوال کیا کیا گیا؟ ایک سوال یہ کیا گیا، بتاؤ تمہارے علاقے میں کن کن چیزوں کی پوجا ہوتی ہے؟ تمہارے علاقے میں کن کن چیزوں کی جو ہے پوجا ہوتی ہے؟ اور ایک سوال اس میں یہ کیا گیا، بتاؤ یوگا کے کیا کیا فائدے ہیں، یوگا کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں بتاؤ۔ اور ایک جو ہے نا یعنی کتاب کے اندر مشقی سوالات کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ سورج کی پوجا کے کیا کیا فائدے ہیں لکھیے، سورج کی پوجا کرنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے اس کو لکھیے۔ اب یہ سارے مضامین، سبق، اسباق اور اس کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں، ظاہر بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے جب یہ پڑھیں گے نا، ان کے ذہن لا محالہ، ان کے دل و دماغ سے شرک کی قباحت ختم ہو جائے گی، اور ان کے اندر جو ہے دیوی دیوتاؤں کی محبت جو ہے آنے لگے گی، اور وطن پرستی جسے یہ کہتے ہیں، یعنی ان کے ذہن کے اعتبار سے وطن پرستی، ہمارے دین اسلام میں بھی وطن سے محبت ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے ایسی محبت تھی کہ جب ہجرت کے وقت جانے لگے، کچھ راستہ طے کیا تو مڑ کر جو ہے مکے کے جو ہے نا گھروں پر نظر ڈالی، اور نظر ڈال کر کہنے لگے کہ اے مکہ
تو جانتا ہے کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر تیری قوم کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں ہرگز تجھ سے نہ نکلتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وطن سے محبت انسان کی ایک فطرت ہے، لیکن وطن معبود نہیں بن سکتا کہ وطن کی پرستش کی جائے اور وطن کو جو ہے اپنا خدا بنایا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وطن محبوب ہو سکتا ہے، وطن سے جو ہے تعلق ایک انسان کی فطرت ہے۔ اب فرض کیجئے کہ سعودی عرب میں یا کسی بھی جو ہے بیرونی ملک میں اگر جو ہے کوئی ایک مسلمان بندہ رہتا ہو، اس کی ملاقات ایک اور ہندوستانی سے ہو گئی، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، فرض کیجئے کیرل کا رہنے والا یا کسی بھی جو ہے منی پور کا یا دور دراز جو ہے نا صوبے سے رہنے والا ہو، لیکن جو ہی یہ بندہ اسے دیکھے گا اور اسے یہ پتا چلے گا کہ یہ انڈین ہے تو اس کے دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہوگی، اس سے وہ ملاقات کرے گا۔ حالانکہ یہاں وطن میں رہ کر جو ہے کسی جو ہے منی پور کے بندے سے، راجستھان کے بندے سے ہم کوئی جانتے نہیں، کچھ نہیں، لیکن بیرون میں رہنے کے بعد یہ محبت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وطن سے محبت انسان کی فطرت میں ہے، لیکن وطن کو معبود بنانے کی جو بات ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ویسی وطن پرستی کی ہمارے پاس جو ہے بالکل گنجائش نہیں۔ تو میری مائیں بہنیں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ اور یہ جو ہے نا ہمارے ملک کے جو مشرکین ہیں، آج یہود و نصارہ اور ہنود، یہ تین قومیں ہیں، یہ تینوں قومیں متحد ہو چکی ہیں اسلام کے خلاف، متحد ہو چکی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور ان تینوں قوموں کا مشترکہ جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر خاص طور پر بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کو ایمان سے محروم کر دیا جائے، ان کو دین حق سے جو ہے محروم کر دیا جائے اور ان کے سینوں سے ایمان کو نکال دیا جائے۔ اس کے لیے میری مائیں بہنیں، خاص طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو واقعات آج کل ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ واقعات جو ہے مبالغہ ہے، اس کے اندر اتنے واقعات نہیں ہو رہے، 10 لاکھ 8 لاکھ کی جو بات کہی جاتی ہے واقعتاً وہ مبالغہ ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے، اتنی تعداد بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ بھئی اتنے لوگ مرتد ہو گئے، یہ تو بات غلط ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم مطمئن رہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر اتنے مدارس، اتنی تنظیمیں، اتنی تحریکیں اور دین کی اتنی خدمتیں ہونے کے باوجود اگر ایک مسلمان بچی بھی اگر مرتد ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا موقع ہے۔ اتنے سارے علماء ہیں، اتنی ساری تنظیمیں ہیں، اتنی ساری تحریکیں ہیں، دین کے اتنے کام ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اگر اس ملک کے اندر امت مسلمہ کی ایک بیٹی اگر مرتد ہوتی ہے اور وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو کر مندر میں نکاح کرتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان، یہ لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ ایک بچی مرتد ہو جائے یا 1 لاکھ بچیاں مرتد ہو جائیں اس کا مطلب نہیں ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے، آج انحطاط کے اس سطح پر ہم پہنچ گئے کہ ہماری بچیاں ایمان سے محروم ہونے لگی، ہماری بچیاں جو ہے مرتد ہونے لگی، تو یہ فکر مندی کی بات ہے، فکر مندی نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہاں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ بعض لوگ جو ہے اس قسم کے واقعات کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، وہ بڑا چڑھا کر بار بار پیش کرنے سے بہت سے مسلمانوں میں حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ حوصلے اگر پست ہو گئے نا تو پھر ہم جنگ ہاریں گے اور ہمارا کچھ جو ہے نہیں بنے گا۔ حوصلوں کو پست کرنا نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ارتداد کی لہر جو ہے نا یہ آج کی نئی نہیں ہے، اسلام کے دور سے ہی آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، علماء کرام جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو کئی قبیلے مرتد ہو گئے۔ یہ وہ قبیلے تھے جو حال میں اسلام لائے تھے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی اور ایمان ان کے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں گیا، تو وہ قبیلے مرتد ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے نا یہ جو ہنگامہ برپا ہے تو اس ہنگامے پر ہمیں ایسے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں ہم کہ بالکل جو ہے یہ سمجھے کہ بھئی ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل ختم ہو گیا، اب یہاں سے جو ہے مسلم قوم جو ہے صاف ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایسی پست ہمتی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عہد رسالت میں بھی اور عہد صحابہ میں بھی ارتداد کا معاملہ پیش آیا، لیکن
ارتداد کا جب معاملہ پیش آیا تو صحابہ جو ہے نا ہماری طرح اوڑھ کر سو نہیں گئے، صحابہ ہماری طرح جو ہے بے فکر نہیں رہے، صحابہ ہماری طرح جو ہے آنکھیں بند کر کے نہیں رہے۔ جب ارتداد کا معاملہ ہوا، تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے، علماء نے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک غیروں سے جنگ کرتے ہوئے اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ کے اندر جو مسیلمہ کذاب کے ذریعے سے ارتداد ہی کا فتنہ تھا نا، وہ بھی ارتداد کا فتنہ تھا۔ مسیلمہ کذاب کہتا تھا کہ جو ہے میں بھی نبی ہوں، تم بھی نبی ہو، اور تم مجھے تسلیم کرو میں تمہیں تسلیم کر لوں گا، یہ ارتداد کا فتنہ تھا، اور کچھ لوگ اس کا ساتھ بھی دے رہے تھے۔ تو ایسے موقع پر کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ارتداد کے اس فتنے کی جو ہے سرکوبی کرنے کے لیے کئی سو صحابہ شہید ہوئے۔ نہ جنگ بدر میں اتنے شہید ہوئے، نہ جنگ احد میں شہید ہوئے، نہ دوسری جنگوں میں شہید ہوئے۔ جتنے صحابہ ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اتنے صحابہ اسلام کی پوری تاریخ میں شہید نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ فتنہ ارتداد کے بارے میں انتہائی حساس تھے۔ صحابہ ارتداد کے فتنے کو معمولی نہیں سمجھتے تھے، صحابہ ارتداد کے معاملے کو جو ہے نا معمولی نہیں سمجھتے تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور زبردست طریقے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ کیسے صحابی تھے؟ انتہائی نرم دل، انتہائی نرم دل۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مرض الوفات میں جب آپ بیمار ہوئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھانے امامت کرنے کے بھی جو ہے سکت نہیں رہی، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ جو ہے مسلمانوں کی امامت کرے، ابو بکر سے کہہ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کے نبی وہ اتنے رقیق القلب ہیں، آپ کو مصلی پر نہ دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ اس کا تحمل نہیں رکھ سکیں گے، اتنے وہ رقیق القلب ہیں۔ بہرحال ان کی کیفیت ایسی تھی، رقت قلبی کے اندر، نرمی کے اندر ان کا یہ معاملہ تھا۔ لیکن وہی ابو بکر رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور جب جو ہے ارتداد کا فتنہ پھیلا، اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ جو لوگ مکمل طور پر مرتد ہوئے تھے ان کا تو مقابلہ کیا ہی، لیکن جو لوگوں نے پوری طرح سے مرتد نہیں ہوئے بلکہ یہ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے قبیلوں کے ساتھ جو ہے جہاد کا اعلان کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق کو اس کی جو اطلاع ہوئی تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ ابو بکر تم جو ہے ان لوگوں سے جو ہے نا جہاد کرنا چاہتے ہو جو کلمہ پڑھتے ہیں اور جو ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ تم جہاد کرنا چاہتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شروع میں سمجھ میں نہیں آیا، وہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کی مخالفت شروع میں کرنے لگے، لیکن بعد میں حضرت عمر فاروق کو سمجھ میں آیا اور صدیق اکبر نے صاف فرمایا، نہیں، جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی نماز کو مان رہا ہے لیکن زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کے ساتھ میں جو ہے اعلان جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں حضرت ابو بکر کو شرع صدر عطا فرمایا اور حضرت ابو بکر اس معاملے میں حق پر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلیم فرمایا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں، یہ جو فتنہ ہوا صدیق اکبر کے زمانے میں، ارتداد کا فتنہ آیا اور صحابہ نے اس کا مقابلہ کیا، تو آج کا یہ نیا فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ شروع سے رہا ہے اور الگ الگ ادوار کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، خود اپنے لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ پہلے ذہنی ارتداد کا شکار ہوئے اور پھر وہ باقاعدہ جو ہے نا مکمل ارتداد کا شکار ہو گئے اور پھر اس طرح سے جو ہے ارتداد کی مہم وہ چلانے لگے۔ یہ ہوا ہے تاریخ میں، اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، البتہ ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنا ہے، ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنا ہے اور یہ ارتداد جن راستوں سے آ رہا ہے ان راستوں پر روک لگانا ہے، جن راستوں سے یہ ارتداد آ رہا ہے ان راستوں پر روک لگانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو اب جو واقعات ہیں، کسی بھی علاقے میں
تعلیم گاہوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جہاں مخلوط نظام تعلیم ہوتا ہے، جس کو کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے، جہاں مخلوط نظام تعلیم ہوتا ہے، وہاں ہر ملک کے اندر مخلوط نظام تعلیم میں عام طور پر عشق و محبت کے واقعات پیش آتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم لڑکی جو ہے وہ مسلمان لڑکے کی محبت میں جو ہے نا اپنا دین چھوڑ دیتی ہے، اور کبھی مسلمان لڑکی جو ہے وہ غیر مسلم لڑکے سے محبت کر کے اپنا دین چھوڑتی ہے۔ ایسے واقعات شروع سے اکا دکا واقعات ہوتے رہے ہیں، ہمارے ملک میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور یہ اصل میں مخلوط نظام تعلیم کا نتیجہ ہے۔ یہ جو مخلوط نظام تعلیم ہے نا، اس کے اندر جو ہے اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن ابھی اس وقت یعنی گزشتہ 1 سال 2 سال سے جو ہمارے ملک کی حالت ہوئی ہے نا، اب جو ہے نا ان واقعات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا جس میں کچھ نہ کچھ بچیاں مرتد نہ ہو رہی۔ آج کل وہ جو کیا کہتے ہیں، وہ آفس جو ہوتی ہے نا، رجسٹر آفس، جہاں جو ہے نا باقاعدہ جا کر جو ہے ایسا بین مذہبی شادی کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں جا کر اپنا جو ہے درخواست دیتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ جو ہے نا ان لڑکوں اور لڑکیوں کے جو ہے نا باقاعدہ ان کے تصاویر لگائے جاتے ہیں، اور پورا پتہ وغیرہ سب ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو ہر چیز جو ہے نا سوشل میڈیا پہ آتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ اس قسم کے تصاویر جو آویزاں کیے گئے، آپ مبالغہ نہ سمجھے تو 20-25 مسلمان بچیوں کے پورے پتے کے ساتھ، اور ایسا ہر مہینے ہو رہا ہے، ہر مہینے ایسا ہو رہا ہے، اور ہندوستان کا شاید ہی کوئی شہر بچا ہوگا اس سے۔ تو یہ جو تیزی جو آئی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنیں، اس تیزی کے بارے میں آپ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تیزی یوں ہی نہیں آئی، اور یہ اضافہ یوں ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے فرقہ پرست جماعتوں کی طرف سے منصوبہ بند کوششیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ محنت ہو رہی ہے۔ اور وہ کوششیں کیسی ہو رہی ہیں آپ کو میں بتاؤں، ہر چیز کے لیے، یعنی ایسا نہیں کہ بھئی آج کوئی چیز جو ہے نا ڈھکی چھپی ہے۔ فرقہ پرست تنظیمیں جو منظم انداز میں اس کے لیے مہم چلا رہی ہیں، ان تنظیموں کے ذمہ داروں کے باقاعدہ ویڈیو کلپ جو ہے نا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ان ویڈیو کلپ میں صاف کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان کی بچیوں کو مرتد بنا کر ان سے نکاح کرنا ہے، ہمیں اگر مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کرنا ہے تو ان کی بچیوں سے محبت کا تعلق قائم کر کے ان کو جو ہے نا مرتد کرنا ہے، اور ان سے نکاح کر کے ان سے اولاد جو ہے یعنی مطلب پیدا کرنا ہے، اور پھر ان بچیوں کو جو ہے نا پھانسی دلوا کر قتل کر کے انہیں ختم کرنا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو بچیاں مسلم بچیاں ایسا عشق کے جال میں پھنس کر جو ہے غیر مسلم سے نکاح کر رہی ہیں، آپ حیرت کریں گے ان میں سے اکثر بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اخبارات میں باقاعدہ اس کے شواہد ہیں، سوشل میڈیا پر میں بھی اس کے شواہد ہیں، اور کچھ بچیاں جو اس طرح سے ان کے چنگل میں نکاح کر کے پھنس کر پھر واپس آئیں، ان کے تاثرات بھی آپ کو ملیں گے، یوٹیوب پر ملیں گے، اور اسی طرح سے دوسرے جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذرائع پر آپ کو ملیں گے۔ وہ بچیاں اپنی جو ہے نا اپنا دکھڑا سنا رہی ہیں کہ کیا کیا ان کے ساتھ جو ہے ہوا، اور کیسے کیسے جو ہے ان کو حالات سے جو ہے گزرنا پڑا۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میری مائیں بہنیں کہ یہ باقاعدہ فرقہ پرست جماعتوں کی جانب سے کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور یہ مہم کیسی چلائی جا رہی ہے؟ مہم اس طرح سے چلائی جا رہی ہے کہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے جو ہے نا غیر مسلم نوجوان ہیں، اور غیر مسلم نوجوانوں میں بھی خاص طور پر جو نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے، یعنی جن کا کوئی جو ہے نا یعنی سماجی اعتبار سے جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے، بالکل مالی اعتبار سے خستہ حال اور خاندانی اعتبار سے نچلی قوموں سے تعلق رکھنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان بچوں کو باقاعدہ ان تنظیموں کی جانب سے ان کو باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے، لالچ دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان بچی کو اگر تم کیا کرو گے، اس کو عشق کی جال میں پھانس کر اس سے اگر نکاح کرو گے تو تم کو اتنے لاکھ روپے دیے جائیں گے۔
اور تمہارا مکمل جو ہے تحفظ کیا جائے گا، اور تم کو جو ہے ہندو معاشرے کے اندر ایک ہیرو کے طور پر تم کو پیش کیا جائے گا، تمہارا ہر جگہ استقبال کیا جائے گا، اور تم کو جو ہے ہیرو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ جو پیسوں کا جو لالچ ہے میرے بھائیوں بزرگوں، اس لالچ میں یہ نوجوان کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی نوبت کیوں نہ آئے، مگر تیزی کے ساتھ ہر بندہ اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح میں کیا کروں، کسی مسلمان بچی کو جو ہے اپنے جال میں پھانسوں اور انعام کا جو ہے میں مستحق ہو جاؤں۔ تو یہ جو باقاعدہ منصوبہ بند جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کے نتیجے میں اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ تو دشمن کریں گے ہی، دشمن سے ہم کو بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور دشمن ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ دشمن تو جو ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا، مگر ہمیں چیلنج قبول کرنا پڑے گا، ہمیں اس کا جو ہے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میری مائیں بہنیں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو طوفان سیلاب کا، یہ ارتداد کا جو سیلاب جو آ رہا ہے، اس کا سب سے بڑا جو راستہ ہے، وہ سب سے بڑا اس کا جو دروازہ ہے، وہ مخلوط نظام تعلیم ہے۔ کالجوں کے اندر مخلوط ماحول، اور کال سنٹروں میں، اور جو بیرونی کمپنیاں ہیں حیدرآباد وغیرہ میں، جہاں لڑکے اور لڑکیاں رات بھر ایک ساتھ جو ہے کام کرتی ہیں، والدین کو بالکل پتہ نہیں ہے۔ ان والدین پر افسوس ہے، آخر ان کو ایسے کیسے فاقے کی نوبت آ گئی کہ وہ اپنی جوان بچیوں کا ایمان خطرے میں ڈال کر وہ اپنی بچیوں کو کمانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ان کو ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ اسلام میں کمانے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، اسلام میں کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے، عورت کا دائرہ کار جو ہے گھر کے اندر کا ہے۔ عورت جو ہے نا کمانے کے لیے نکل جائے، عورت جو ہے مردوں کے ساتھ شانہ بچھانہ کام کرنے لگے، لا محالہ یہاں مفاسد پیدا ہوں گے۔ تو یہ جو مخلوط ماحول ہے، آپ حیرت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری مسلمان بچیاں کالجوں کے اندر جو ہے دارالخامہ میں پڑھ رہی ہیں، کہاں؟ وجے واڑہ میں، فلاں فلاں دور دراز شہروں میں جا کر وہاں دارالخامہ میں، اور وہاں جو ہے بچوں کے بغل میں جو ہے نا، یعنی لڑکیوں کے بغل میں لڑکوں کا بھی جو ہے پورا نظام ہوتا ہے، اور پڑھنے کی جگہ جو ہے لڑکے لڑکیاں ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر آپس میں ظاہر بات ہے ماں باپ سے دور ہیں، وہاں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا کچھ پیش آ رہا ہے اور کیسے حالات پیش آ رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنی عصمت کو تار تار کر رہی ہیں، ماں باپ کو اس کا کوئی جو ہے احساس نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سب سے بڑا دروازہ ارتداد کے آنے کا وہ ہے مخلوط نظام تعلیم اور مخلوط ماحول۔ جہاں مخلوط ماحول ہوگا، مرد اور عورت ایک ساتھ رہیں گے اور ان کے درمیان تعلقات ہوں گے، لا محالہ وہاں اس قسم کے واقعات کا پیش آنا بالکل یقینی ہے۔ تو ایسی صورت میں میری مائیں بہنیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ عصری تعلیم مت دلائیے، عصری تعلیم دلائیے، لیکن 10ویں تک دلائیے، زیادہ سے زیادہ انٹر تک۔ انٹر کے بعد آپ کو اپنی بچیوں کو جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا کورسز کرانے کی اور اعلیٰ ڈگری دلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی بچی جو ہے شادی کے بعد اس کو ازدواجی زندگی گزارنا ہے، اس کو گھر کے اندر کا جو دائرہ کار ہے اس میں جو ہے ایک کامیاب ماں بننا ہے، ایک کامیاب بیوی بننی ہے، اور ایک کامیاب جو ہے مربیہ بننی ہے۔ تو اس کے لیے اتنی تعلیم مختصر سی کافی ہے۔ اپنی بچیوں کو آپ 10ویں کی تعلیم دلا کر کیا کیجئے؟ لڑکیوں کے جو دینی مدارس ہیں ان مدرسوں میں اپنی بچیوں کو داخلہ دلائیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور آج ہمارے علماء کرام نے لڑکیوں کے دینی مدارس کا جو جال پھیلا دیا ہے، آج کے زمانے کا ایک تقاضا ہے یہ۔ اور ہم اپنی بچیوں کو، میں خاص طور پر یہاں جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، آپ کا یہ جو شہر ہے میٹپلی، اس شہر کے اندر آپ یہ ایک نظام العمل بنا لیجئے، اور آپ ایک جو ہے منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا نظام بنائیے کہ ہر گھر کے اندر بچیاں 10ویں پڑھ لیں، اور 10ویں کے بعد بچیوں کو جو ہے دینی مدرسے میں داخلہ دلوائے۔ ماشاءاللہ مفتی عبد المحیط شامزی صاحب، یہ جو ہے نا ان کا مدرسہ ہے بنات عائشہ، اور اس کے اندر بچیاں جو ہے علم دین حاصل کر رہی ہیں۔ آپ کی بچیاں بقدر ضرورت عصری تعلیم پا کر جب جو ہے نا دینی مدرسے میں داخلہ لیں گی، اور دینی مدرسے میں اللہ اور اس کے رسول کو پہچانیں گی اور ایمان اور عقیدے کو جانیں گی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ بچیاں، ان بچیوں میں بڑی سی بڑی جو ہے نا برائی آ سکتی ہے، لیکن دینی مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں کبھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتی،
ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ان کا ایمان انشاءاللہ محفوظ رہے گا, وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں گے, اتنی جو ہے ضمانت دی جا سکتی ہے. تو اپنی بچیوں کو اللہ کے واسطے مخلوط نظام تعلیم کے حوالے کر کے ان کو جو ہے مرتد مت بنائیے, ان کے ایمان کا سودا مت کرائیے, اور ان کو جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ارتداد کے طوفان کے حوالے مت کیجیے. آپ کی بیٹیاں آپ کو عزیز ہیں, آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے چہیتی ہیں, تو اس کا اپنی بچیوں کو بقدر ضرورت عصری تعلیم دے کر ان کو جو ہے نا دینی مدرسوں میں داخلہ دلوا دیجیے. انشاءاللہ یہ بچیاں دینی مدرسے میں پڑھیں گی, اور پڑھ کر اگر کوئی قابل محدث اور مفسر اور بہت بڑی جو ہے علامہ اگر نبی بن سکے, تو کم از کم دین کی بنیادی باتیں اور دین کے عقیدے اور دین کی نماز صحیح ہوگی, ان کے اعمال درست ہوں گے, اور دین کی ضروری باتیں جاننے کی وجہ سے ان کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ان کے لیے جو ہے آسان ہوگا. تو میری مائیں بہنیں, ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو اول تو مخلوط تعلیم سے بچانے کی فکر کریں, اور اگر مخلوط تعلیم سے بچنا ممکن نہیں ہے تو اسکول کی حد تک تعلیم دلوا کر جو ہے اپنے بچیوں کے تعلیم کے سلسلے کو موقوف کریں. اور اس کے لیے اور ہر شہر کے جو مالدار مسلمان ہیں, ہر شہر کے جو مالدار مسلمان ہیں, ارتداد کے فتنے کو روکنے کے لیے ان مالدار مسلمانوں کا کردار بہت اہم ہے. جن کو اللہ نے دولت دیا ہے وہ مسلمان آگے آ کر اپنے شہر میں غیر مخلوط نظام تعلیم کے ادارے قائم کریں, کالج قائم کیجئے, اسکول قائم کیجئے, اور اپنے اسکولوں میں اپنے کالجوں میں لڑکیوں کے لیے الگ نظام ہو اور لڑکوں کے لیے الگ نظام ہو. مخلوط ماحول سے بالکل جو ہے بچایا جائے. اگر آج کا کوئی دولت مند مسلمان یہ کام کرتا ہے, اس نیت سے کرتا ہے, تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کے یہاں اس کے اس کام کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوگی. بہت بڑا کام وہ کر رہا ہے, گویا اپنی نسلوں کو ارتداد سے بچانے کا جو ہے وہ سامان فراہم کر رہا ہے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یعنی ایسے کالجز جو ہے کمرشل بنیادوں پر قائم نہ کیے جائیں, ایسے کالجز اس جذبے کے ساتھ قائم کیے جائیں کہ میری ملت کی بیٹیوں کا ایمان ضائع نہ ہو, ارتداد کے طوفان میں ملت کی بیٹیاں نہ جائیں, اس مقصد سے میں کالج قائم کر رہا ہوں. اللہ نے جن کو دولت دی ہے اگر وہ آگے آئیں اور ایسے کالجز اور ایسے اسکول قائم کریں, تو یہ میرے بھائیوں وقت کا بہت بڑا جہاد اور وقت کی بہت بڑی جو ہے نا ضرورت اور وقت کا بہت بڑا جو ہے تقاضا ہوگا. اور ایسے بندے کا نام تاریخ میں جو ہے سنہرے حروف سے لکھا جائے گا, اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں بھی اس کا جو ہے بہت زیادہ اکرام اور اعزاز ہوگا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اپنے بچیوں کو مخلوط نظام تعلیم سے بچانا ہے. اور دوسرا کام میری مائیں بہنیں آپ غور سے سنیں, دوسرا کام اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے, وہ ہے گھریلو دینی تربیت کا اہتمام. اگر گھر کے اندر بچپن سے اگر ہمارے ماں باپ گھر کے اندر اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم دے, اور دین کی تعلیم ہی نہ دے بلکہ گھر میں دینی ماحول قائم کرے, بچیوں کو لے کر بیٹھ کر ان کو دین کی باتیں سنانا, صحابہ کے واقعات سنانا, اور بچیوں کو جو ہے ایمان کی کیا اہمیت ہے, فضیلت ہے وہ بتانا, اور ایمان سے محروم آدمی کل قیامت کے دن کیسے حالات سے دوچار ہوگا, ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے. بچپن سے اگر ہر گھر میں ماں باپ اپنے اپنی بچیوں کو گھریلو دینی تربیت اگر فراہم کریں گے, تو جو بچیاں گھر کے اندر دین و ایمان سیکھ چکے ہوں وہ بچیاں اگر مخلوط ماحول میں جائیں گی بھی تو انشاءاللہ وہ متاثر نہیں ہو سکتی. بھائی غیروں کی طرف سے ہماری بچیوں کو جو ہے نا چھینا جا رہا ہے, ان کو مرتد کیا جا رہا ہے, یہ جو ہم شکوہ کر رہے ہیں یہ شکوہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے اپنی بچیوں کو گھر کے اندر گھریلو دینی تربیت ان کو فراہم کریں گے, ان کو جو ہے دین سے آراستہ کریں گے, تو پھر یہ بچیاں کسی بھی ماحول میں جا کر ہرگز متاثر نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, میری مائیں, اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میری مائیں بہنیں, آج ہماری بچیاں جہنم کی آگ میں گر رہی ہیں,
जहन्नम की आग में जो है गिर रही हैं, इर्तिदाद की आग में जो है ना जल रही हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि इन बच्चियों को इर्तिदाद की आग से बचाना, इन बच्चियों को जहन्नम की आग से बचाना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और उसका तरीका ये है कि हम घरेलू एतबार से तरबियत फराहम करें और बाकायदा जो है ना अपनी बच्चियों के लिए, जो बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ रही हैं, जो बच्चियां हमारी कॉलेजों में पढ़ रही हैं, उनके लिए बाकायदा मिसाल के तौर पर ये एक शहर है, इस शहर के अंदर अलग अलग महल्लों में क्या किया जाए, दीनी इज्तिमात कायम किए जाए और एक एक महल्ले की तमाम खवातीन और तमाम बच्चियों को जोड़ा जाए और जोड़कर उनके सामने इस किस्म की बात रखी जाए जो बात मैं इस वक्त सुना रहा हूं, और ये काम हर हर महल्ले में हो। यानी हमारे इस शहर की कोई लड़की और कोई वालिदैन ऐसे ना हो कि जो ऐसे प्रोग्राम में शरीक ना हो। एक एक महल्ले में ऐसे प्रोग्राम करके उनको आगाह करें और उनको चौकन्ना करें और उनको बताएं कि क्या जो है ना आफतें आ रही हैं और इर्तिदाद कैसे जो है आम हो रहा है और हमारी जो है कितनी बड़ी जो है जिम्मेदारियां हैं। ये बिल्कुल इब्तिदाई नौइयत का काम है मेरे भाइयों, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना भी, यानी अव्वलीन तिब्बी इमदाद जो होती है, आदमी जब अचानक हादसे का शिकार हो जाए तो फौरी तिब्बी इमदाद जो होती है, आज हमारे माशरे के लिए फौरी तिब्बी इमदाद के तौर पर उनको क्या करना है, पहले पैगाम पहुंचाना है। जो बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है या हो सकती हैं, आज उन बच्चियों के सामने कोई बयान हो रहा, न कोई उनके सामने संगीनी बताई जा रही। जुमे में उलमा इकराम बयान कर रहे हैं, मगर कौन सुन रहा है, महल्ले के बूढ़े और बुजुर्ग अहबाब जो हमेशा जो है आते रहते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, बेचारे वो तो दीन की बात सुन रहे हैं। लेकिन जो नौजवान जिनके सामने दीन की बात आनी चाहिए, वो नौजवान जो है जब जमात खड़ी होती है या इमाम साहब अरबी खुतबे के लिए आते हैं, तब जो है वो नौजवान दाखिल होते हैं। और फिर जो बच्चियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, जिनके सामने इस किस्म के बयानात होना चाहिए, उनके सामने बात ही नहीं हो रही। तो मेरे भाइयों, यहाँ माशाअल्लाह बहुत सारे शहर के जिम्मेदार लोग भी नजर आ रहे हैं। तो मुफ्ती साहब की ज़ेरे निगरानी आप हजरात इस शहर के अंदर, पूरे शहर में ये मुहिम चलाई, एक एक महल्ले की बच्चियों को, औरतों को एक जगह जमा करना। और बहुत बड़ा जलसा नहीं करना है, बहुत बड़े पैमाने पर दूर दराज से उलमा को बुलाकर, शादी खाना खरीद कर और फिर वो लंबे चौड़े अखराजात करके ऐसा जलसा कि भाई वाह वाह होने लगे, ऐसे जलसे करने की जरूरत नहीं है। खाली एक एक महल्ले के अंदर महल्ले की तमाम औरतों को जमा करो, तमाम बच्चियों को जमा करो, और उसके लिए घर घर एक मरतबा नहीं 10 मरतबा भी जाना पड़े तो जाएं। एक मरतबा, आजकल उम्मत सोई हुई है भाई, ऐसी सोई हुई है कि खाली अगर आप हाथ लगाकर बेदार करना चाहें या पांव दबाएं तो उससे बेदार होने वाली नहीं है। सोने वाले को ऐसा दोनों हाथ कंधे पकड़कर जोर से झिंझोड़ना है, जोर से झिंझोड़ना है, तब जाकर वो उठकर बैठेगा। उसके बगैर जो है ये उम्मत सुनने वाली नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक एक महल्ले के अंदर महल्ले की तमाम औरतों को और बच्चियों को, जवान बच्चियों को जो कॉलेज में स्कूलों में पढ़ रही हैं, उनको जमा करके आप वहां 1 घंटे का प्रोग्राम, ज्यादा लंबा नहीं, 1 घंटे का वो सामने रखा जाए। और एक मुसलमान होने की हैसियत से क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, ईमान को अगर यहां से लेकर जाएंगे तो कल हमें क्या मिलने वाला है। अगर यहां से ईमान से महरूम होकर जाएंगे तो किस तरह हम हमेशा के लिए जन्नत से महरूम और हमेशा के लिए जहन्नम के हकदार बनेंगे। ये सारी बातें जो है ना, एक एक महल्ले की खवातीन को जमा करके आप जो है पूरे शहर में ये मुहिम चलाइए। शहर होने के बाद अतराफ के गाँव में मुहिम चलाइए। हर शहर में ये काम होना चाहिए और इस काम के जरिए से तमाम बेटियों को हमारी बात पहुंचे, तमाम माओं तक जो है हमारी बात पहुंचे। तो क्या होगा भाई, कम से कम ये पता चलेगा कि ये हंगामा हो रहा है और ये खतरनाक चीज है। जो तबका मुतासिर हो रहा है वो तबका जो है ना, उसको जो है सूरत हाल की संगीनी का एहसास होगा। अब जो तबका मुतासिर हो रहा है उस तक कोई बात ही नहीं पहुंच रही है, कोई बात नहीं पहुंच रही। और जो कुछ बयानात वगैरह हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं मस्जिदों के अंदर, जुमे के बयानात, उसमें मर्द लोग सुनने वाले हैं और जो है उसके अंदर जो है नौजवान तबका भी जो है नहीं सुनता है, आखिर में आता है। इसलिए हमारे ये बयानात और हमारी ये तंजीम, हमारी ये जो है काविशें, ये कामयाबी से हमकिनार नहीं हो रही है। उलमाए किराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अवाम को लेकर और दीनी शऊर रखने वाले लोगों को लेकर, मेरे भाइयों याद रखो, लंबी लंबी बड़ी बड़ी तंजीमें कायम करना, हर काम के लिए एक नई तंजीम बना के जो है यानी उसको चौपट अप करना, इसकी जरूरत नहीं है। जो तंजीमें पहले से हैं
ہیں ماشاءاللہ جمعیت کا جو ہے نظام سارے جو ہے اضلاع میں ہے اور سارے جو ہے شہروں کے اندر پایا جاتا ہے، تو اسی کے تحت ہم کیا کریں، کام شروع کر دیں. اور کام کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. آج کل یہی دیکھا جاتا نا، بھائی کام کرے تو سرمایہ کہاں سے لائیں گے؟ سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے بھائی، صرف جو ہے نا آپ کو وقت نکالنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا وقت لینا ہے، اور وقت لے کر کیا کرنا ہے، ایک محلے کو ٹارگٹ کر کے کسی کے گھر میں وہاں اس محلے کی عورتوں کو بچیوں کو جمع کرنا. کسی کا گھر اگر بڑا ہو حال کے اندر، شادی خانہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور باہر سے مقرر بلانے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کو آمد و رفت کا جو ہے نا اس کے اخراجات برداشت کرنے پڑے. اپنے پاس کے جو علماء کرام، ان علماء کرام کو استعمال کرتے ہوئے آپ پورے اس شہر میں جتنے محلے ہیں، ہر محلے میں یہ پروگرام کیجئے. اس کے بعد دوسری جگہ، اور اس کے بعد اس طرح سے انشاءاللہ بار بار اس قسم کے پروگرام ہو تو ایک ہلچل پیدا ہوگی اور ہماری بچیوں کو جو ہے احساس ہوگا اور ان کے اندر ضمیر جاگے گا. ایمان کی چنگاری ہر ایک کے اندر ہے، بس اسے سلگانے کی ضرورت پڑتی ہے. جب ہم سلگائیں گے اپنی باتوں سے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان جو ہے نا ایمان ہمارا محفوظ ہوگا. ادھر حیدرآباد شہر میں ایک جگہ گیا تھا، IDPL اور وہ بالا نگر صنعت نگر کے علاقے میں. وہاں باقاعدہ دینی مدرسوں میں پڑھنے والی بچیوں نے، عالمہ فاضلہ بچیوں نے، وہاں کے علماء کرام کی سرپرستی میں بچیوں نے یہ مہم شروع کر دی. کالجوں کے اندر ایک کالج میں پڑھنے والی بچیوں کو جو ہے کسی ایک جگہ جمع کر کے علماء کی بھرپور سرپرستی میں اور پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ باقاعدہ جو ہے نا مہم چلائی. وہ علاقہ جو ہے نا شہر حیدرآباد کا بڑا متاثر علاقہ ہے، وہاں اکثر غیر مسلم کالج ہے، وہاں جو ہے نا زیادہ تر بچیاں پڑھتی ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بچیاں دینی مدرسوں سے پڑھ کر نکل رہی ہیں ان بچیوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے ان حالات کے اندر. وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہمارا کام بس جو ہے ازدواجی زندگی گزارنا ہے، بلکہ اپنے علاقے کے علماء کے مشورے سے اور ان کی سرپرستی سے باقاعدہ جو ہے نا یہ کام کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو ایک تو جو ہے نا مخلوط نظام تعلیم سے بچانا ہے، اور دوسرے گھریلو دینی تربیت کا اہتمام کرنا ہے، اور تیسری چیز وہ ہے موبائل کا استعمال. یہ بڑا فتنہ ہے موجودہ دور کا، اور موبائل کو جو ہے نا ہمارے والدین، اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے. آج ماں باپ کا حال کیا ہے معلوم؟ کسی بھی ماں باپ سے جب آپ یہ کہو گے کہ تم اپنی بچی کو موبائل مت دو یا اس کے موبائل پر کڑی نگرانی کرو، فوراً ناراض ہو جائے اور کہیں گے کہ میری بچی جو ہے ویسا کر ہی نہیں سکتی. اب وہ بندہ جو ہے نا مخلوط نظام والے کالج میں، غیر مسلموں کے کالج میں بچی کو داخلہ دلایا ہوا ہے. اکیلی بچی جاتی ہے اور آتی ہے اور وہ اطمینان میں اس کے پاس موبائل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی جو ہے رابعہ بصریہ ہے، میری بچی رابعہ بصریہ ہے، میری بچی کو کوئی جو ہے دھکا نہیں دے سکتا اور کوئی جو ہے اس کو جو ہے چیلنج نہیں کر سکتا. یہ صرف دھوکہ ہے. آپ یہ جان کر حیرت کریں گے حیدرآباد میں بہت سارے انتہائی دینی گھرانوں کی بچیاں مرتد ہو گئی، اس فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے میرے بھائیوں. یہ ایک آگ ہے، یہ ایک سیلاب ہے، سب کو جو ہے بہا لے جاتا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں اپنی بچیوں کو موبائل سے دور رکھنا آج کے دور کا تقاضا ہے. موبائل فتنہ ہے، اور یہ میں جانتا ہوں کہ موبائل سے دور رکھنا کتنا مشکل ہے، یہ جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں گزارش کروں گا اپنے بچیوں کا، اگر ایمان عزیز ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی آفت نہ آئے، کل کے دن پتا چلے کہ بھی فلاں صاحب کے جو ہے نا بچی جو ہے چلی گئی، بھاگ گئی، مرتد ہو گئی، ایسا واقعہ پیش آنے سے پہلے اپنی بچیوں کو سمجھاؤ اور اپنی بچیوں کو موبائل وغیرہ کے فتنے سے جو ہے بچانے کی کوشش کرو. آپ کو پتا ہے یہ جو غیر مسلم نوجوان کام کر رہے ہیں وہ کیسا کام کرتے ہیں؟ کالجوں میں جو بچیاں مسلمان پڑھتی ہیں ان بچیوں کو جو ہے پڑھائی کے جو نوٹس ہوتے ہیں نا، نوٹس کا تبادلہ ہوتا ہے. یہ نوجوان ہمدردی کر کے نوٹس اس کو دیں گے. اب نوٹس دینے کے بعد پھر لینے کے لیے تعلق ہوگا، پھر اسی بہانے سے موبائل فون ملے گا، پھر موبائل فون کے ذریعے سے رابطہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد تحفے تحائف کا سلسلہ ہے. آج سے 2-3 ہفتے پہلے روزنامہ منصف کے اندر نقوش جو اتوار کو نکلتا ہے اس کے اندر میرا ایک مضمون جو ہے چھپا ہے. آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو جو ہے نا یعنی وہ اگر پرچہ مل جائے تو اس میں دیکھیے بھگوا لو ٹریپ کے نام سے ایک مضمون ہے. اس کے اندر طریقہ کار جو ہے لکھا گیا ہے کہ کیسا جو ہے نا بچیوں سے تعلقات کیسے پیدا کیے جا رہے ہیں، الگ الگ بہانے، الگ الگ انداز سے. یعنی کبھی کیا کرتے ہیں وہ بچے، غیر مسلم بچے جو ہے نا یعنی مسلمان بچی کو تحفہ دیتے ہیں،
کبھی کبھی تحفے کیسے؟ لیپ ٹاپ کی شکل میں، آئی پیڈ کی شکل میں تحفہ ہے، ہاں، اور کبھی جو ہے بہت قیمتی کوئی چیز جو ہے تحفے میں دے دیے، اور کبھی جو ہے بچی کو اپنے گھر بلائے، ہاں، بلانے کے بعد یعنی کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے، کوئی تقریب ہے کہہ کر بلایا گیا، اب بچی ایک مرتبہ آئی، گھر کا ماحول دیکھ کر، ان کی مالی حالت دیکھ کر متاثر ہو گئی۔ ایسا آہستہ آہستہ باقاعدہ بتدریج جو ہے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، اور آخر کار عشق کے جال میں پھانس کر جو ہے ان کو جو ہے وہاں تک لے جایا جاتا ہے جہاں بچی نہ ماں باپ کی مانتی ہے اور نہ کسی گھر کے بڑوں کی مانتی ہے، مکمل طور پر چاہے جان نکل جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں جو ہے اسی کے ساتھ رہوں گی، دین جائے اور ایمان جائے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ پورا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے خاص طور پہ کہوں گا، موبائل کا جو استعمال ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کا جو استعمال ہو رہا ہے، فیس بک وغیرہ کا جو استعمال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا، اس سے جو ہے اپنی بچیوں کو بچانے کی جو تدبیریں ہو سکتی ہیں ان تدبیروں پر غور کرو، اس کے لیے جو ہے نا باقاعدہ نظام العمل بناؤ۔ یاد رکھو، اگر ایمان کی طلب آپ کے اندر ہوگی تب اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کا ایمان بچائیں گے۔ اگر ایمان کے بارے میں آپ کے دل میں خود کوئی تڑپ اگر نہ ہو، آپ جو ہے انجانے بنے رہیں گے اور ذرہ بھی حرکت میں نہیں آئیں گے، تو یقین مانیے کہ آج ہم مطمئن ہیں، کل کو پتا چلے گا کہ ہمارے گھر میں بھی ایسا واقعہ ہو گیا۔ تو اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا، آج لمبے چوڑے بیانات کی ضرورت نہیں ہے، آج باشعور بنانے کی ضرورت ہے، آج ایمان کی چنگاری سلگانے کی ضرورت ہے، آج جو ہے نا قوم کو جھجوڑنے کی ضرورت ہے، آج باقاعدہ عملی سطح پر، زمینی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خالی اب ہو کیا رہا ہے، تبصرے ہو رہے ہیں، ارے بھائی فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا، لوگ جو ہے اپنے اپنے موبائل کے ذریعے سے واٹس ایپ پہ جو کچھ آتا ہے اس کو بتا کے جو ہے افسوس کا اظہار، خالی تبصرے ہو رہے ہیں۔ بھائی کرنے سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا کب؟ جب ہم عملی قدم اٹھائیں، اس کے لیے فکر کریں، اور وہ فکر کرنا کوئی بہت بڑے اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے علاقے میں جو ہے نا اپنے علاقے کو ارتداد سے بچائیں، یاد رکھیں یہ ہمارا بہت بڑا کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نیک راستے پر چلائے، اللہ تعالی ایمان کی قدر و قیمت جاننے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ماشاءاللہ ہمارے برادر محترم مفتی عبد المعید شامزی صاحب یہ جو ہے نا بناتے عائشہ کے نام سے مدرسہ چلا رہے ہیں، اور یہاں آئی ہوئی خواتین سے گزارش ہے کہ اس مدرسے میں اپنی بچیوں کو داخلہ دلائیں، یہ آپ کی ارتداد سے بچانے کی ایک جو ہے نا کوشش سمجھی جائے گی۔ اپنی بچیوں کو اس ادارے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کو داخلہ دلائیں۔ ماشاءاللہ بڑے جو ہے جذبات سے بھرپور نوجوان عالم ہیں، کام کا جذبہ ہے، ملت کی فکر ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بچی پڑھے گی تو اس کے اندر بھی جو ہے دین کی جو ہے فکر پیدا ہوگی، اور یہ مدرسہ جو چل رہا ہے اس کے لیے باقاعدہ زمین خریدی گئی ہے اور وہاں عمارت کی تعمیر پیش نظر ہے، اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے گزارش ہے ماؤں بہنوں سے کہ آپ جو ہے آگے بڑھ کر اس ادارے کی تعمیر کے سلسلے میں بھی فکر کریں، اور اس کے لیے جو بھی تعاون ہو سکتا ہو، آپ اگر تعاون کر دیا آپ نے اور وہاں مدرسہ بن گیا اور اس مدرسے میں بچیاں پڑھنے لگی، تو جتنا دین کا کام مدرسے میں ہوگا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب جو ہے قیامت تک دین کا کام چلتا رہے گا تو تعاون کرنے والوں کی قبر میں ان کی جو ہے روح کو ثواب پہنچتا رہے گا، مسلسل جو ہے ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، آپ کے شوہر جو ہے ماشاءاللہ تعاون کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو ان کو ترغیب دیجیے اور باقاعدہ ایک بڑی ذمہ داری لیجیے، زمین کی رقم کی ادائیگی یا پھر جو ہے تعمیر کا جو ایک آدھ کمرے کی تعمیر یا ایک آدھ حصے کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے مرحومین کی طرف سے بھی جو ہے یہ بہترین جو ہے موقع ہوتا ہے کہ مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم نے کسی دینی مدرسے میں ایک کمرہ بنوا دیا یا کسی بستی میں مسجد بنوا دی، تو اس کا انشاءاللہ بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک جو ہے ہماری کہی ہوئی باتوں کو وہ قبول فرمائے، اور جو مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری گفتگو سے انہوں نے خلاصہ سمجھ لیا ہوگا کہ کیا بتایا جا رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مائیں بہنیں انشاءاللہ یہاں
عمل بنائیے. آج جلسے جلوس بہت ہو رہے ہیں مگر عملی کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. زمینی سطح کا کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. جو ترتیب ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس ترتیب پر کام کرنے کے لیے کوئی اسباب کی، پیسوں کی، دولت کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے بس اپنا وقت نکالیے اور کچھ ساتھیوں کو ساتھ میں لے لیجئے اور پھر جو ہے آپ کل سے ہی جو ہے باقاعدہ ایک ایک محلے کو ٹارگٹ کر کے اس محلے کی خواتین بچیوں کو ایک جگہ جمع کر کے باقاعدہ اس کی جو ہے نا یعنی اس قسم کی باتیں جیسے میں نے ابھی بات رکھی ہے نا اس طرح کی بات ان کے سامنے رکھنے لگے. انشاءاللہ یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن انشاءاللہ یہ اولین طبی امداد کی حیثیت رکھنے والا کام ہے. اس سے انشاءاللہ ان بچیوں تک بات پہنچے گی جو بچیاں یا تو متاثر ہیں یا آئندہ ان کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. تو انشاءاللہ آپ کی اس تھوڑی سی گفتگو سے فائدہ ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.